گلدستہ بھیجے زور سے. یہ آواز ہماری فلسطین جانی چاہیے الحمدللہ، تاکہ کافروں کا کلیجہ پھٹ جائے، فلسطینیوں کو حمایت ہو جائے. ہم اور تو نہیں کچھ کر سکے، نہ جہاد کیا نہ مال بھیجا، کم از کم دعائیہ آمین تو کہہ سکتے ہیں نا جی. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے. تیسرا اٹھا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریائے رحمت جوش میں ہے. تو میرا بھی ایک سوال ہے کہ جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں اور اس کو ان کی قبروں کا ہی پتہ نہ ہو، قربان جائیں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. آپ نے فرمایا کہ منت یہی، والدین موجود نہیں، قبروں کا پتہ نہیں، تو اب تو کیا کرے؟ تو یہ کر، جنگل میں چلے جا، 2 خط کھینچ، 2 لکیریں کھینچ. قربان جائیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین پر کسی کو محروم نہیں چھوڑا. جیسا سوال کوئی لے کر آیا آپ نے دامن رحمت بھر دیا، اپنے دامن رحمت سے اس کی جھولی بھر دی. آپ نے فرمایا 2 لکیریں کھینچ، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، ایک کو ماں کی کر لے. یہ والدین کے حقوق بیان ہو رہے ہیں آج جس سے ہم غافل ہیں. یہاں میں بات کو روک رہا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ حکایت رومی کالجز میں، میں خود بھی پڑھاتا ہوں کالجز میں اور بی سیٹ میں، آپ جا کے لیکچر سنیں. جو پرانے دور کے جتنے پروفیسر ہیں یہ بتاتے ہیں ان کو. حکایت رومی اتنی مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، شادی ہوئی، یہ تکالیف برداشت کر کے بیٹا پیدا کیا. ایک ہی بیٹا، اس کو جان سے پیارا تھا اور شوہر دنیا سے چلا گیا. بیٹے نے کہا اماں دعا کر کوئی روزی ملے. جب جوان ہوا اس کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا، دعا ماں نے کی تو اللہ نے اس کو روزی کے لیے باہر بھیج دیا بیرون ملک. وہ وہاں جا کے بہت کماتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، ماں جمع کرتی رہی، اپنے اوپر خرچ کم بھی کرتی تھی، اس کے لیے بچا کے رکھتی تھی. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. تو بہت کچھ کما کے جب آیا تو کہنے لگا اماں جان ایک اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ گھر اپنا دے دے. پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی جگہ پہ رہتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈ میں سو جاتے ہیں، کبھی دھوپ میں سو جانا پڑتا ہے. دعا فرما اللہ گھر دے دے. ماں کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ نے گھر دے دیا. گھر بھی ہو گیا، جاب بھی ہو گئی، دولت بھی آ گئی. اب اہم بات، اماں جان آخری دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دلہن دے دے، شادی ہو جائے، تیرے پوتے کھیلیں گے، پوتیاں کھیلیں گی تو خوش ہوگی. ماں نے جب ہاتھ بلند فرمائے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بھی کر دیا. ایک لڑکی دیکھی، 2 دیکھی، کئی دیکھی، پسند نہ آئی. ماں کے بتلائے ہوئے رشتے اس کو پسند نہ آئے. اب ایسا ایسا بدبختی کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا. یاد رکھیں جو پیروں کا، بزرگوں کا، آل رسول کا، علماء کا، والدین کا قدردان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو دادا علی حجویری بناتا ہے، انہی کو بابا فرید الدین گنج شکر بناتا ہے، انہی کو خواجہ نظام الدین اولیاء بناتا ہے، انہی کو خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بناتا ہے، انہی کو شاہ رکن الدین رکن عالم ملتانی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے تمام بڑوں کو سلوٹ کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے چھوٹوں سے پیار کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر گاڑی سموتھلی چلتی ہے اور سیدھی طواف کعبہ کر کے نبی پاک کے قدم مدینے جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی مہر لگاتے ہیں تمہاری محفلیں، تمہارے بیان، تمہارا بیٹھنا محبت انسانی میں ہم نے دیکھ لیا، سن بھی لیا اور قبول بھی فرما لیا. بلائیں ان کو بلائیے. ٹھیک ہے، تو بس وقت ہمارا ہوا جاتا ہے. بس بات کو میں مکمل کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. اب دعا کر دی، بیٹیاں اس کو کوئی دلہن پسند ہی نہ آئے، بدبختی چڑھنا شروع ہو گئی. ایک لڑکی اس کو خود بخود پسند آ گئی، آئی لو یو کا معاملہ ہو گیا. استغفر اللہ. اسلام میں یہ گناہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دوسرے کو پسند کر لے. میں بطور فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میری لائبریری میں لاکھوں کتب موجود ہیں. جب والد صاحب شیخ الحدیث سے رحمت اللہ
بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، کوئی بھی بات کچی نہیں ہوگی، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ عربی، فارسی، تمام کتابیں شاہ صاحب نے وزٹ کیا، فرمایا پتہ ہے ان کو سارا ماشاءاللہ۔ تو جو لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں لیکن بات بڑے کریں، بڑے کی باتوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، بڑے درخت کا سایہ بھی بڑا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرکیف انہوں نے آپس میں جس طرح بھی وہ بات چیت کی، ماں کو مجبور کر دیا، باپ پہلے نہیں تھا، ماں مجبور ہو کے مان گئی۔ لڑکی نے شرط رکھ دی کہ تیری میں ہر بات برداشت کروں گی لیکن تیرے اور میرے بیچ کوئی اور محبت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اشارہ ماں کی طرف تھا، بیٹا تھا نادان، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب پسند کی شادی ہے تو ماننا پڑے گا، مان لیا۔ شادی ہو گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس دلہن نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو ہر وقت ماں کو کبھی کھانا کھلانے، کبھی دودھ پلانے، کبھی پانی اور کبھی دوا پلانے، کبھی سر پہ تیل لگانے، خوش نصیب تھا نا، کبھی پاؤں دبانے، یہ آئے دن وہاں چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اس نے پکڑ لیا بازو سے، آئندہ نہیں جانا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری محبت میرے ساتھ ہے۔ وہ بعد میں بالآخر المختصر اس نے کہا کہ اپنی ماں کو سروینٹ کوارٹر میں چھوڑ گیا، یہاں محل میں نہیں رہے گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر وہ اس کو کرنا پڑا بیوی کے کہنے پر۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن حسین کی ازواج مطہرات کا صدقہ مجھے آپ سب کو نیک بیوی عطا فرمائے۔ نیک بیوی سے گھر جنت بن جاتا ہے، بدبخت آ جائے اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب اس کو باہر الگ چھوڑ دیا، جب سروینٹ کوارٹر میں رکھا تو پھر بھی وہ آنے لگا، وہ ہفتے بعد آتا، وہ اس کو تکلیف ہوتی۔ بالآخر اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتی، تیری محبت مجھ سے کم ہے، ماں سے زیادہ ہے، اب آخری بات یہ ہے تیرا امتحان ہے، اگر تو میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے تو خنجر میں دیتی ہوں، قبلہ شاہ صاحب خنجر میں دیتی ہوں اور تیزی میں کر کے دیتی ہوں، تیرا کام میں جا کے ماں کو گلا کاٹنا، پیٹ کاٹنا اور کلیجے کو نو کے خنجر پر لا کے مجھے دکھانا، تب میں مانوں گی کہ واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے۔ وہ کمینہ بدبخت اس بات پر آمادہ ہو گیا، مغرب کا ٹائم تھا، خنجر لیا، تیز نکلا، آگے 2-3 بندے دیکھے، واپس آگے ڈر گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، جب پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے بتانا پڑے گا تو ہر کوئی لعنت ڈالے گا، ماں باپ کی ناقدری کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ بہر کے رات جب گزر گئی، 3 دفعہ گیا، 3 دفعہ گھر آیا، بیوی نے پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ جاتا ہوں میں۔ جب رات آدھی ہو گئی، ماں ترسی ہوئی تھی، کئی دنوں کے بعد بیٹا صاحب آئے، خنجر چھپایا ہوا، ماں نے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں بھی کھولی اور منہ سے کہا سبحان اللہ میرا بیٹا آ گیا، باہیں کھولی کہ سینے سے لگا کے ماں کی ممتا کا پیار دوں، اس نے اس کے جواب میں خنجر گھونپا، گلا کاٹا، پیچا کیا، استغفر اللہ، کلیجہ چڑھایا خنجر پر، اب اپنی بیوی کو خوش کرنے دکھانے جا رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں راستے میں رات تھی، اس کو لگی ٹھوکر، وہ جیسے ہی نیچے گرا تو ماں کے کلیجے سے درد بھری آواز آئی، بسم اللہ میرے بیٹے تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ سمجھ آئی کسی کو؟ آج کہیں ہم تو نہیں ایسا کر رہے، توبہ کر لے کر کوئی ایسا کر رہا ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ شان والدین ہے کہ مرنے کے بعد بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر پھر بھی دعائیں کرتا رہتا ہے، اور اولاد ماں باپ کو کیا دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لکیر باپ کی قبر، دوسری لکیر ماں کی قبر، ادھر بھی چوم لے ادھر بھی چوم لے، تیری یہ منت ادا ہو جائے گی۔ مجھے یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے دعا ہونی ہے، لیکن میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ نے وہاں پہ اعلان 10 بجے کا کیا تو 10 کے آگے پیچھے کر لیں۔ بہرکہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور راؤ عابد صاحب پولیس سے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی پیاری آواز، بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، تو ان کا مجھے پیغام میرا اپنا انتظامیہ کی طرف سے کہ مختصر وقت میں 2-4 شعر وہ بھی پیش کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہوئی نا،